نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، نماز با جماعت کے لیے اذان کا ہونا، اقامت کا ہونا کیا حکم رکھتا ہے اور اذان کس طرح مشروع ہوئی، آغاز کس طرح ہوا، اذان کے کلمات کتنے اور کیا ہے، اقامت کے کلمات کیا ہیں، یہ تفصیل پچھلے ہفتے آئی تھی۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اذان عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے۔ عبادت اس معنی کر کے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کے بعد اس کو مشروع کیا گیا، اور ایک کار خیر یعنی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز با جماعت کے لیے اسے اختیار کیا گیا، اور یہ ذریعہ ہے لوگوں کو مسجد تک لانے کا۔ تو اذان عبادت بھی ہے اور اذان دعوت بھی ہے۔ اسلام میں آپ اگر دیکھو گے تو ہمارے دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے، اپنے افعال و آثار کے اعتبار سے وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی دعوت ہے اذان۔ اذان کے کلمات سمجھ میں نہ بھی آئے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، سننے والوں کو اگر پتہ نہ بھی ہو تو بھی یہ الفاظ اور جملے سننے والوں پر اثر انداز ہوتے۔ کیا بات ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اذان دی جائے اس کے داہنے کان میں، اقامت کہی جائے اس کے بائیں کان میں۔ بچہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، چند گھنٹوں کی، چند منٹوں کی اس کی عمر ہے، اور اس عمر میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اذان کے کلمات کہے جائیں اس طرح کے دائنا کان سامنے ہو، اقامت کے کلمات کہے جائیں اس طرح کے بایاں کان سامنے ہو۔ بعض لوگ اذان دے کر کے داہنے کان میں دم کرتے ہیں، اذان دے کر کے بائیں کان میں دم کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اسے تو ابھی کچھ بھی پتہ نہیں، اور شریعت نے اسے 15 سال تک غیر مکلف رکھا ہے، یعنی جب تک یہ بالغ نہیں ہو جائے گا مکلف نہیں ہوگا۔ مکلف نہیں ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہے، احکامات کی فرضیت اس پر نہیں آئے گی۔ چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے بچوں کے کان میں اذان و اقامت کہلوانے کا مقصد کیا ہے؟ اذان و اقامت کے کلمات ایسے ہیں جس میں اللہ کی کبریائی ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعلان ہے، جس میں فلاح اور صلاح کامیابی کی طرف بلانا ہے۔ اذان عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت کا حکم بھی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ اگر کوئی شخص بستی سے باہر ہو، جنگل میں ہو، ایسے مقام پر ہو جہاں مسجد نہیں ہے، اذان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، مطلب ہے کہ ہم اکیلے ہیں، تو بھی حکم ہے کہ اذان کہی جائے اور اقامت کہہ کر کے اپنی نماز پڑھی جائے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ انسانوں کے علاوہ جنات و شیاطین بھی مکلف ہیں۔ ان میں جو ایمان قبول کر لیں گے، آس پاس کہیں ہوں گے تو وہ بھی نماز کے لیے آ سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں نہ دکھائی دے، ہمیں نہ دکھائی دے، لیکن وہ بھی مکلف مخلوق ہے۔ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے ان پر بھی نماز فرض ہے، جس طرح جماعت ہمارے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور ان میں جو صاحب ایمان ہیں
پہاڑوں اور جنگلات میں ان کا ٹھکانہ ہے، وہیں رہتے ہیں، سکون کی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں، شور شار کے مقامات پر رہنا پسند نہیں کرتے۔ پیچھے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں فلاں جگہ جو ہے جنات کا قبضہ ہے، آپ خود نکال دو یا کسی عامل کا پتہ بتاؤ کہ وہ آ کر کے اسے نکال دے۔ تو میں نے کہا کرایہ دار سے گھر خالی کرانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ کہہ کر کے کرائے پر لیتا ہے کہ میں آپ بولو گے آدھی رات کو خالی کر دوں گا، لیکن ایک مرتبہ وہ گھر میں بیٹھ گیا تب اس سے جو ہے گھر خالی کرانا مشکل۔ جنات تو شیاطین سے کیسے گھر خالی کرائیں گے؟ میں نے اسے عذرائے مذاق کہا کہ تو وہاں پر 4 روم لگا لے، 4 روم لگا لے اور 24 گھنٹہ چلوا، وہ خود ہی چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ پرسکون جگہ تلاش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنات و شیاطین کے رہنے کے مقامات جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، سنسان مقامات، پرسکون مقامات پر رہنا پسند کرتے۔ آبادی میں کب آتے ہیں؟ جب شام ہو جاتی ہے، جب شام ہوتی ہے تو وہ آبادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں اور جنگلات سے بستی کا رخ کرتے، اور بستی میں آتے ہیں تو وہ ہمارے کھانے میں شریک رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سونے میں شریک رہتے ہیں، ہماری چیزوں کو برتتے اور استعمال بھی کرتے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، خصوصی ملاقات، اور ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے، تو اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی خصوصی ملاقات کے لیے دعا بتائی۔ جسم سے کپڑا ہٹے اس سے پہلے آدمی میاں بیوی دونوں کو دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا کے رکھ۔ اور ہماری اس خصوصی ملاقات سے اگر آپ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو اس کو بھی شیاطین کے تصرف سے محفوظ فرما۔ یہ ہے وہ بنیادی بندش جو ہم نہیں کرتے۔ بعد میں عاملوں کے چکر میں پڑ کر کے ہم لوگ تعویذ لیتے ہیں، ناریل دم کراتے اور کیل دم کراتے، معلوم نہیں کیا کیا کرتے اور بندش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بندش یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہمارے بڑے لوگ وہ بچے جو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بغیر بسم اللہ کا ہے۔ اس جملے کا پس منظر یہی ہے کہ جب آدمی میاں بیوی کی خصوصی ملاقات ہو تو جسم سے کپڑا ہٹانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی شیاطین کے تصرف سے محفوظ فرما۔ اور اس دعا کے بعد اگر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو آپ یقین مانیے یہ بچہ زندگی بھر جنات و شیاطین کے تصرف سے محفوظ رہے گا۔ تو جب شام ہوتی ہے تو یہ بستیوں کا رخ کرتے اور بستیوں میں آتے ہیں، جن گھروں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتے اور رات وہیں ان کا قیام رہتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں، سونے میں، ہماری چیزوں کو برتنے اور استعمال کرنے میں شریک ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں تو جو ہڈی ہم نکال دیتے ہیں نہیں کھاتے، یہ جنات و شیاطین کی غذا ہے۔ اسی لیے یہ ہڈی ناپاک اور گندی جگہوں پر نہیں ڈالنی چاہیے، یہ ان کی غذا ہے۔ آپ نے کھایا، دسترخوان سے اٹھایا، کہیں کنارے پاک جگہ پر آپ ڈال دیں، جنات و شیاطین کی یہ غذا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں جنات و شیاطین کا ایک وفد آیا اور اس نے آ کر کے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے غذا فراہم کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک کے ذریعے سے اس بات کی خبر دی گئی کہ ان کی غذا ہڈیاں ہیں
اور ان کے جانوروں کی غذا تمہارے جانوروں کی لید ہے. تو جب شام ہوتی ہے تو یہ ہماری بستیوں کا رخ کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں. تو ان کے رہنے کی جگہ پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں. ان میں جو صاحب ایمان ہیں، آپ جب نماز کے لیے اذان دو گے تو وہ آ جائیں گے اور آ کر کے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں گے، چاہے آپ کو پتہ نہ ہو. اور اذان دیں گے تو اس پورے علاقے میں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی، شیاطین جنات وہ جو ایمان سے محروم ہیں وہ علاقہ خالی کر دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیاطین جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، بستیوں کا رخ کرتے ہیں، وہ اذان کی آواز سن کر کے بے تحاشا بھاگتے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے ان کے بھاگنے کی جو کیفیت ذکر کی ہے کہ اتنے بدحواس ہوتے ہیں اور اتنی بری طرح بھاگتے ہیں کہ ان کی ریح خارج ہونے لگتی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اذان دینے پر انہیں گواہی نہ دینی پڑے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے، جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کائنات کی ہر وہ مخلوق جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے. میدان محشر میں یہ گواہی دیں گی کہ دنیا میں اس نے تیری کبریائی کا اعلان کیا تھا، دنیا میں اس نے تیری توحید کا اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دی تھی. ہم اس بات کے گواہ، ہم اس بات کے گواہ. تو اذان عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے. میرے ساتھ حج میں کچھ لوگ تھے اور توحید کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر اختلافات کی بات کر رہے تھے. وہ لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے. مجھے احساس ہوا جب یہ بات علم میں آئی تو انہیں میں نے اکیلے لے کر کے سمجھایا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، حج کے لیے آپ آئے ہو اور یہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ تو انہیں جو کہنا تھا، انہیں جو بتایا گیا تھا، اس کے پیش نظر انہوں نے وہ بات کہی. میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگے کہ قادر ہے. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ مختار کل مانتے ہو. مختار کل یعنی ہمارے آقا جو کرنا چاہے آپ با اختیار کر سکتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اگر کسی مسجد کے ذمہ دار ہو، ٹرسٹی ہو، اور آپ کو یہ اختیار ہو کہ امام یا مؤذن اگر ناپسندیدہ شخص ہو، آپ اس کو ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں تو اس کو ہٹاؤ گے یا رہنے دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہٹا دیں گے، نہیں رکھیں گے. میں نے کہا جو کہو گے سوچ کر کے کہنا، اس لیے کہ آگے جو بات میں کہنے والا ہوں وہ تمہاری بات پر موقوف ہے. بولے نہیں، میں اگر کسی مسجد کا ذمہ دار ہوں اور امام اگر ناپسندیدہ ہے، شرعی اعتبار سے امامت کا اہل نہیں ہے، تو میں اس کو امام نہیں رہنے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تم ایسا سمجھتے ہو کہ عقیدے کے اعتبار سے یہ درست عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ اتنا عاجز اور بے بس ہو گیا کہ ایک ایسا شخص جو اس کے گھر میں پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کی نماز میں امامت کر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ اس کو اس مصلی پر کھڑا رہنے دے گا؟ اس کو تو سانپ سونگھ گیا. کیا جواب دے؟ میں نے کہا جو شخص مسجد نبوی میں امامت کرتا ہو اور مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے بازو میں ریاض الجنہ، جنت کی کیاری میں کھڑے ہو کر کے جب اذان دیتا ہو، ہمارے آقا کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ مختار کل ہے، اگر اس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دنیا بھر کے لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں،
تو کیا ہمارے آقا اس کو مصلی پر کھڑا رہنے دیں گے؟ اس کو اذان دینے دیں گے؟ میں نے کہا کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور روضہ مبارک کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ روضہ مبارک کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں. اور کل قیامت کے دن اس امام اور مؤذن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ دنیا میں اس نے تیری کبریائی کا اعلان کیا تھا، دنیا میں تیری وحدانیت کا اور میری رسالت کا اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی، میں اس بات کا گواہ. تو جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا. اذان کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. اذان عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت ہے. اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگوں تک توحید کی بات پہنچاتے، ہمارے نبی کی رسالت کا پیغام پہنچاتے، یہ بہت بڑی دعوت ہے. اسی لیے اذان دینے کے لیے اچھا مؤذن رکھنا چاہیے. اچھا مؤذن رکھنا چاہیے کہ اس کی آواز لوگ سنیں، متوجہ ہو. ایسا مؤذن نہیں رکھنا چاہیے جس کو اذان دینی نہیں آتی یا جس کی آواز اچھی نہیں ہے، کریہ الصوت ہے. ایسے شخص کو مؤذن نہیں بنانا چاہیے. مؤذن اس شخص کو بنانا چاہیے جو اذان کے مسائل جاننے کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں اذان دے سکے. اس لیے اذان توحید کا پیغام ہے اور اسلام کی بنیاد اور اساس توحید ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں لوگوں میں بیداری لانا چاہیے. بیداری لانا چاہیے، لوگوں میں یہ پیغام توحید کا جانا چاہیے کہ یہ اصل ہے. اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ ہر حال میں جنت میں جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو آپ ہر حال میں توحید نہیں ہے تو ہر حال میں جہنم میں جائیں گے اور وہیں رہیں گے. توحید اصل ہے. اللہ رب العالمین کی الوہیت، میں نے ماضی میں بھی یہ بات کہی کہ ایک ہے اللہ کی الوہیت. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، کسی کو خدا نہیں مانتے. یہ ہے ایمان. اور ایمان کہتے ہیں تصدیق، یعنی یقین کامل کو. اس سلسلے میں اگر ذرا بھی شک شبہ ہمارے دل میں ہے تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان یقین کامل کا نام ہے. دل میں 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنے افعال و آثار میں یکتا و تنہا ہے. اذان کے اثرات ہیں، اذان کے اثرات ہیں. جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ کی کبریائی اور اس کی ہیبت مخلوق پر چھا جاتی ہے. یہی وجہ ہے سیلاب آتا ہے، ہمیں حکم ہے اذان دینے کا. ہمیں حکم ہے اذان دینے کا. ہم اذان دیتے ہیں. مالیگاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب اس ندی میں سیلاب آیا تھا، 9969 کا سیلاب. یہ مسجد میں جہاں تک آپ ٹائل دیکھ رہے ہو یہاں تک مسجد پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. یہ ٹائل اس لیے لگایا گیا کہ یہاں پر رنگ ٹکتا نہیں تھا. سیلاب کا پانی کھا کر کے دیوار ایسی ہو گئی تھی کہ اس پہ کلر رکتا نہیں تھا، نکل جاتا تھا. تو یہ ٹائل لگائے گئے. اتنا پانی تھا. مالیگاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اہل حدیث مسجد تک پانی آ چکا تھا. لوگوں نے اذان دینا شروع کی، پانی اترنا شروع ہوا. لوگ اذان دے رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے اور پانی اترتا جا رہا تھا.
تو مالیگاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آگ لگ جائے تو اذان دینا چاہیے. اللہ کی کبریائی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس پر چھا جاتی. طوفان آئے اذان دینا چاہیے. اللہ کی کبریائی کے سامنے کائنات کی ہر مخلوق پست ہے اور چھوٹی ہے. اس لیے اذان عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور اسے پوری طاقت کے ساتھ دینا چاہیے. یہ شعائر اسلام میں سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پر حملہ اور شبخون مارنے کے لیے جاتے تھے تو صبح ہونے کا انتظار کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے بستی میں سے اذان کی آواز آتی تھی، حضور رک جاتے تھے کہ یہاں پر اہل ایمان ہے. اذان پوری بستی کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے. اس لیے اذان کا اہتمام ہونا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے. جواب کی دو شکل ہے. ایک اذان کا جواب یہ ہے کہ اذان دی جائے تو جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمات ہم بھی کہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جتنے لوگ اس اذان پر مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں ان تمام لوگوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا مجموعی ثواب اکیلے مؤذن کو اللہ پاک دیتے. آج جمعہ کی اذان جس نے دی ہے نیچے سے اوپر تک مسجد میں ہزاروں لوگ آئے. ان تمام لوگوں کو جو ثواب ملے گا سب کے ثواب کو اکٹھا کیا جائے جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب اکیلے امام کو ملتا ہے، اتنا ثواب اکیلے مؤذن کو ملتا ہے. تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ اذان دینے کے لیے جھگڑا کرنے لگے اور قرآن اندازی کی نوبت آ جائے کہ جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا وہ اذان دے گا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اب ظاہر بات ہے کہ اذان کوئی ایک ہی دے سکے گا اور اس کو ہی یہ سارا ثواب ملے گا، ہر ایک کو تو نہیں مل سکتا اتنا ثواب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اذان کا جواب دو گے تو جتنا ثواب مؤذن کو ملا ہے اتنا ثواب اللہ تم کو بھی دیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جواب؟ فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر. جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب وہ کہے فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم تو تم کہو صدقتا و بررتا. اور جب وہ اقامت میں کہے، اقامت کا بھی جواب ہے نا، جب اقامت کہے اور وہ کہے قد قامت الصلاۃ تو تم کہو اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ نماز کو قائم بھی کرے اور اسے ہمیشہ باقی بھی رکھے. جب وہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو. جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو. اذان دینے پر مؤذن کو جتنا ثواب ملتا ہے جواب دینے پر اللہ پاک تم کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے. یہ قولی جواب ہے. ایک عملی جواب ہے کہ جب اذان ہو اب ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اذان سنی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بلایا گیا، ہم اب مسجد کی طرف چلنے لگے. اپنے کاموں کو سمیٹ لو، اذان ہو مسجد کا رخ کرو، نماز باوضو ہو کر کے ضروریات سے فارغ ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرو. یہ عملی جواب ہے. تو قولی جواب اور عملی جواب دونوں دینا چاہیے. تو ہمارے مذہب میں ایمان، توحید، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت یہ بنیاد ہے، اساس ہے. اور اس سلسلے میں لوگوں میں بیداری لانا ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ توحید کیا ہے. ایک اللہ کو ماننا،
نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، اور اس معاملے میں یقین کامل ہونا چاہیے، تصدیق قلبی، یعنی دل کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی چیز ہمارے دل میں 100% یقین کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں اگر شک شبہ آیا، تامل اور تردد کی کیفیت پیدا ہوئی تو ایمان رہے گا نہیں۔ آج موجودہ سرکار سوریہ نمسکار کے نام سے پورے ملک کی اسکولوں میں بچوں اور بچیوں میں یہ حکم جاری کر رہی ہے کہ صبح جب یہ اسکول آئیں تو سورج کی پوجا کریں۔ ظاہر بات ہے ہندوستانی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جب اس دیش کو آزاد کروایا اور دیش کے لیے قانون بنانے کی بات آئی تو جمعیت علماء کے اکابرین اس کمیٹی میں شریک تھے، اور انہوں نے قانون اس دیش کو ایسا دیا کہ یہ دیش غیر مذہبی ہوگا، یعنی یہاں جو حکومت ہوگی وہ غیر مذہبی ہوگی، سیکولر ہوگی، اور اس دیش میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ وہ مسجد بنا سکتا ہے، مندر بنا سکتا ہے، چرچ بنا سکتا ہے، گرودوارا بنا سکتا ہے، اپنے دین دھرم کے اعتبار سے وہ عبادت کرنے میں، پوجا کرنے میں آزاد ہے۔ حکومت اس میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ یہ ملک کا قانون اور سنویدھان ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے آج جو لوگ ہیں وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے ملک کی آزادی سے لے کر آج تک حکومت کے ہر ایسے فیصلے کے خلاف جدوجہد کرتی رہی ہے اور کھل کر کے اس کی مخالفت کرتی رہی۔ اس لیے توحید کے تئیں بیداری لانا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ توحید کیا ہے، توحید کیا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی نرم رویہ نہیں۔ توحید تو توحید، اور توحید بھی کیسی؟ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں ایک عرب تھا اور ایک بازو میں ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پاکستانی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو داڑھی میں نیچے گردن پہ بال ہوتے ہیں اس کو کاٹو تو محتاجگی آتی ہے۔ میں سن لیا، کچھ بولا نہیں، لیکن وہ عرب چونک گیا، تھوڑی بہت اردو سمجھتا ہوگا۔ اس نے مجھ سے عربی میں پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ ما قال ھذا الرجل، اس نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گردن پر جو بال ہے اس کو کاٹو تو محتاجگی اور غریبی آتی ہے۔ بس وہ بگڑ گیا۔ بولے واللہ انت مشرک، بولے خدا کی قسم تو مشرک ہے۔ امیری اور غریبی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ ایسے ایک کیا 1000 بال کاٹو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا عقیدہ ہے عربوں کا، ایسا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ انت مشرک قل لا الہ الا اللہ، بولے خدا کی قسم تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کے تعلق سے ہم لوگوں میں بیداری آنا ضروری ہے، اور یہ وراثت میں اپنی بچوں میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ، اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس توحید ہے، آپ کی دنیا بھی محفوظ رہے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ یہ سب سے بڑی دولت اور سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔
مدرسوں میں دی جاتی ہے. موجودہ سرکار مدرسوں کو ختم کرنے کے در پہ، بند کرنے کے در پہ. ابھی 4-5 دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یو پی کے کسی علاقے میں اسکول میں صبح حمد پڑھائی جا رہی تھی تو اسکول بند کروا دی گئی. اسکول بند کروا دیے. اللہ کی حمد نظم کی شکل میں پڑھائی جا رہی تھی، اسکول بند کروا دیے. اپنے بچوں کو توحید سمجھانا ضروری ہے. توحید کیا ہے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اور اس معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں. ضروری ہے یہ، اور یہ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے. توحید کیا ہے آپ کو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے. اور جب مدرسے چلیں گے اس میں علماء تیار ہوں گے جنہیں ان باتوں کا علم ہوگا، تو وہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھا سکیں گے. اس لیے مدارس دینیہ کا بقا بہت ضروری ہے. ہر حال میں مدارس مکاتب باقی رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. علامہ اقبال اسپین گئے تھے. اسپین اسلامی حکومت رہی اور 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. ایک شہر میں اسپین میں 700 مسجدیں تھیں. آج ایک مسجد بھی نہیں، ایک مسجد بھی نہیں، سب بند کر دی گئی، ختم کر دی گئی. اپنی نسلوں تک اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام، ایمان کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں. مدارس دینیہ میں یہی پڑھایا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے. علماء پتہ ہے انہیں مدرسوں میں پڑھ لینے کے بعد ان کو کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملے گی، امامت کرنے پر کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملے گی، مکتب میں پڑھانے پر کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملے گی، لیکن کم مشاہرے پر، کم تنخواہ پر یہ لوگ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مکتب میں، ہمارے جو ہے مدرسوں میں نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی تعلیم دے کر کے دین کا سرمایہ انہیں مہیا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. مدارس کو آپ بیکار مت سمجھو. علامہ اقبال جب اسپین کا دورہ کر کے واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا تھا ان مکاتب قرآنیہ کو اور دینیہ کو باقی رکھو، یہ چل رہے ہیں ان کو چلنے دو، ورنہ میں اسپین میں جو دیکھ کر کے آیا ہوں وہ ہندوستان میں بھی دہرایا جائے گا. مدارس دینیہ کا بقا، ظاہر بات ہے ہم سرکاری گران نہیں لیتے. مدرسہ چلانے کے لیے سرمایہ آپ دیتے ہیں چندے کی شکل میں، اور یقین مانے آپ کے یہ دیا ہوا چندہ، اس سے جو کام ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کل قیامت کے دن جب آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا اجر تھا، کاش دنیا میں مجھے معلوم ہوتا. اس لیے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ کو عطیات بھی آپ دو. زکوٰۃ تو متعینہ رقم ہے، آپ کو اتنی دینا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے آپ مدارس دینیہ کا تعاون کرو اور انہیں بیکار مت سمجھو. لوگ مدارس سے بدظن کرنے کے لیے طرح طرح کی بات آپ کے سامنے کریں گے، آپ ان کے جھانسے میں نہ آئے. آج مدارس دینیہ کو بے وزن کرنے کے لیے، انہیں بیکار بتانے کے لیے، انہیں بند کرنے کے لیے منظم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے، پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ آپ کو بھی سبق پڑھائیں گے. کیا ہے مدرسے میں، کیوں آپ پیسہ دینے کا، کیا کام ہوتا ہے ان سے. آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ مدارس ہیں تو مسجد آباد ہے، یہ مدارس ہیں تو اسلام اور دین باقی رہے گا، یہ مدارس ہیں تو لوگوں کو پتا ہوگا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ کو نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے اور زندگی کے مسائل کون بتائے گا؟ جو ان مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہوں گے وہی بتا سکیں گے.
ہمارے مساجد، ہماری اس مسجد جامع مسجد کے ذمہ داروں نے اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے شہر کے مدارس کو مہینے میں 1 ہفتہ چندے کے لیے دیا ہے۔ اگر دوسری طاقتیں چندہ ختم ہو، بند ہو، کوشش کر رہی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چندہ بڑھے، اور اسی سلسلے میں مسجد کے ذمہ داران کا یہ فیصلہ ہے۔ معہد ملت کے ذمہ داران نے اسی مقصد کے پیش نظر اپنے مدرسے کے لوگوں کو بھیجا ہے۔ مسجد کے بعد دروازوں پر وہ آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے، آپ کو تعاون کرنا ہے۔ ماضی میں بھی آپ تعاون کرتے رہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جامع مسجد کو یہ شرف حاصل ہے، ہماری جامع مسجد کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے کہ یہاں آنے والے جو لوگ ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ایسا تعاون دیتے ہیں کہ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے۔ ایک اعلان پر آپ 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کی جیب سے 10 روپیہ نکالنا یا 10 روپیہ نکال کر کے کہیں خرچ کروانا مشکل ہے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی جان مال میں اللہ برکت دے، اور یہ کار خیر جو ہماری مسجد سے جاری ہے اس کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری۔ معہد ملت کے لوگ آئے ہیں، ان کا تعاون کریں، اسی طرح اور بھی مدارس کے لوگ وقتاً فوقتاً آتے ہیں، ان کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔